خوش آمدید ہماری پروفٹ سیریز میں۔ آج ہم آپ کے لیے انسانیت کی پہلی نسل، پہلے فتنے، شیطان کے پہلے حملے اور انبیاء کرام کے ابتدائی دور کی ایک طویل مگر نہایت پر اثر داستان پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی کی جنگ کب اور کیسے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت شیس نہایت پاکیزہ، عبادت گزار اور ذمہ دار شخصیت تھے۔ انہی کے سپرد بنی نوع انسان کی پہلی شرعی رہنمائی اور قوانین آئے۔ ادھر دوسری طرف قابیل کی نسل جو نرم زمین یعنی میدانوں میں آباد تھی، ان میں بدکاری، فتنہ، حسد اور سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے ہاں نہ شریعت کا احترام تھا، نہ حلال و حرام کا لحاظ۔ روایات میں آتا ہے کہ انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، مرد خوبصورت، عورتیں عام شکل و صورت کی۔ عورتیں بے حد خوبصورت، مرد معمولی شکل و صورت کے۔ فتنہ، بے حیائی اور سرکشی عام۔ شیطان کو یہی موقع چاہیے تھا۔ ابلیس انسان کی شکل میں میدانی علاقے میں آیا۔ وہ ایک شخص کا غلام بن کر وہاں رہنے لگا۔ پھر اس نے دنیا کی پہلی موسیقی ایجاد کی، ایک خاص قسم کی لکڑی سے آواز پیدا کرنے والا آلہ بنایا اور اسے بجانا شروع کیا۔ میدانی لوگ اس نئی آواز، اس دھن پر دیوانہ وار جمع ہونے لگے۔ شیطان نے پھر پہلا میلہ قائم کروایا۔ مرد، عورتیں بے حیائی کے ساتھ آنا شروع ہو گئے۔ ناچ گانا، موسیقی، یہ سب شیطان کا پہلا فتنہ تھا۔ ایک دن پہاڑوں سے ایک شخص میدانی علاقے میں آ نکلا۔ اس نے میدانی عورتوں کی بے پناہ خوبصورتی دیکھی جو اسے حیران کر گئی۔ وہ واپس اپنے قبیلے کو بتانے لگا کہ وہاں ایسی حسین عورتیں ہیں کہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ پہاڑی مردوں کے دل چونکے، وہ چھپ چھپ کر میدانی علاقوں میں اترنے لگے۔ یوں مرد و عورت کا بے قاعدہ میل جول شروع ہوا جو حضرت شیس کی شریعت میں سخت حرام تھا۔ یہ نسل انسانی کا پہلا بڑا اخلاقی فتنہ تھا۔ اب شیطان نے دونوں نسلوں میں زنا، بے حیائی، بدکاری، میل جول، رقص و سرور، شراب، موسیقی، یہ سب عام کرا دیے۔ شیس اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ان فاسق اور فاسد لوگوں سے دور رہو، لیکن نوجوان نسل شیطان کی چال میں آ گئی۔ شیس کے ساتھ بہت ہی کم لوگ بچے۔ جب زمین میں فتنہ، گمراہی، فساد، شرک، نفس پرستی بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ وہ دور ہے جب انسان پہلی بار گناہوں میں ڈوبا، اللہ سے دور ہوا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا۔ ایسے وقت میں ادریس امید کی روشنی بن کر، حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا، کپڑے سینے کا ہنر سکھایا، لوگوں کو ہتھیار بنانے کی تکنیک بتائی۔ عبادت گزار، صابر، ثابت قدم، ہر گناہ کے خلاف اعلان حق کرنے والے، انہوں نے انسانیت کو دوبارہ صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ ادریس نے فرمایا، اے لوگو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم پہاڑوں کی پاکیزگی چھوڑ کر دنیا کی لذتوں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ اللہ کی اطاعت ہی کامیابی ہے۔ لیکن انسانیت کا زیادہ حصہ شیطان کے پیچھے جا چکا تھا۔ پھر بھی ادریس ہمت نہ ہارے، ہر روز تبلیغ کرتے، ہر دل کو نرم کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ وہ دور تھا جس میں پہلی بار یہ حقیقت سامنے آئی۔ کہانیوں میں دلچسپی، عبرت کے واقعات، انبیاء کی نصیحتیں، گمراہی کے پہلا تجربات، ہدایت کی تلاش۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 سے زائد انبیاء بھیجے اور سینکڑوں رسول جو شریعتیں لے کر آئے۔ یہ سب واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقی واقعات تھے جنہیں انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن کریم میں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، لوط، صالح، شعیب اور دیگر انبیاء کے واقعات بے شمار بار دہرائے گئے تاکہ انسان بار بار سبق لے سکے۔ جو شخص ان قصوں سے غافل ہے وہ قرآن کے بڑے حصے سے غافل ہے۔ قرآن کے قصے صرف تاریخ نہیں، صرف معلومات نہیں، نہ کوئی افسانہ ہے، یہ ہدایت ہیں، یہ نمونے ہیں، یہ زندگی کے فیصلے بدل دینے والے واقعات ہیں۔ یہ قصے ہمیں سکھاتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف کیسے بلایا جائے، برائی سے کیسے روکا جائے، مشکلات میں صبر کیسے کیا جائے، شیطان کی چالوں کو کیسے پہچانا جائے، اللہ کی رضا کو دنیا پر کیسے ترجیح دی جائے۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا اور یہی مقصد تھا کہ انسانیت سیدھا راستہ پہچان لے۔ تمام انبیاء کی سیرتوں کے بعد سب سے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جنہوں نے رحمت، عدل، ہدایت، دعوت، جہد مسلسل، ہر میدان میں کامل عملی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آخر میں یہ پیغام، قصص انبیاء کا مقصد صرف سنانا نہیں ہے بلکہ دلوں کو بدلنا ہے، سوچ بدلنا ہے، زندگی کا راستہ درست کرنا ہے۔ اللہ کرے ہم انبیاء کے واقعات سے ہدایت حاصل کریں اور ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔